بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اقوال زریں۔ خاموشی ایک سچا دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ عامر خود کو آزاد کر دیتے ہیں اور لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تھوڑی سی آزادی کچھ نہیں ہوتی۔ شادی ضرور کرو، اگر تمہیں اچھی بیوی ملی تو خوش ہو جاؤ گے، بری ملی تو فلسفی بن جاؤ گے۔ عظیم لوگ عقابوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنا نشیمن بلند و بالا تنہائیوں میں تعمیر کرتے ہیں۔ جو لوگ تجھے برا کہیں تو ایسے جی کہ کوئی ان پر یقین نہ کرے۔ عظیم روحوں نے ہمیشہ اوسط دماغوں کی جانب سے متشددانہ مخالفت کا سامنا کیا ہے۔ خاموشی بڑی طاقت کا منچ ہے۔ سوچنا روح کی اپنے ساتھ گفتگو ہے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ بھوک کسی بھی قسم کی ہو بہت خطرناک ہے۔ ہر دکھ ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ زبان بنائی نہیں جاتی، خود بنتی ہے، اور نہ انسانی کوششیں کسی زبان کو فنا کر سکتی ہیں۔ میں ایک معذور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ مایوسی ممکن کو بھی ناممکن بنا دیتی ہے۔ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنے وقت پیدا کر دیتی ہے، خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہر دور ادب پیدا کرنے کے اپنے نسخے ساتھ لے کر آتا ہے۔ شاعری کا اعلیٰ ترین فرض انسان کو بہتر بنانا ہے۔ قوموں کو جنگیں تباہ نہیں کرتی، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب جنگ کے مقاصد بدل جاتے ہیں۔ ماضی چاہے جیسا ہو اس کی یاد ہمیشہ خوشگوار ہوتی ہے۔ پس ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، باہمت انسان خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ برا دوست کوئلے کی طرح ہوتا ہے، گرم ہو جائے تو جلائے گا، ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کالا کرے گا۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ علم کے بغیر انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور آپ جب زوال پذیر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں۔ جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں۔ انسان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، اس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی۔ اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر عقل سے خواہش کو دبا لیتا ہے تو اس کا شمار فرشتوں کی صف میں کیا جائے گا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے
اچھا ہوتا ہے۔ انسان کی آزمائش جتنی بڑی اور مشکل ہوگی، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطرے کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ اچھی کتاب بہترین دوست ہے۔ والدین کی طرح محبت کی نگاہ سے دیکھنا ایک عبادت ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی عمر کو اچھے کاموں میں خرچ کرے۔